فرشتے رکنا نہیں ہے. اب اپنے پروں کو جھاڑو. وہ بندہ وہ فرشتہ اللہ کا بندہ اور فرشتہ اپنے پروں کو جھاڑتا. جب پروں کو جھاڑتا ہے ہر ایک بوند کے بدلے اللہ فرشتہ پیدا کر دیتا ہے. جتنی بوندیں گرتی ہیں ہر بوند کے بدلے اللہ فرشتہ پیدا کر دیتا ہے. تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جس نے میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا ہے, جس نے میرے محبوب کی بارگاہ میں درود کے گجرے کو پیش کیا ہے, جنت الفردوس کی سیر بھی کرائے گا. درود کیا ہے؟ اگر ناکارہ پڑھ لے تو نیکوکار ہو جاتا ہے, اگر محتاج پڑھ لے تو مختار ہو جاتا ہے, اگر غریب سچے دل سے پڑھ لے تو صاحب لولاک ہو جاتا ہے. یہ درود پاک کی فضیلت ہے. علیہ الصلوۃ والسلام کی درود الشریف کا ایک حدیث چھوٹی سی تو آپ نے سن لی. دوسری بات یہ سماعت کریں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بہت اعلیٰ ہے. حضور پاک کا رتبہ کیا ہے, حضور پاک کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. حضور کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے. قرآن سے ہم کو ملتا ہے کہ حضور کا چہرہ کیسا ہے, حضور بات کرتے تھے تو حضور کی اخلاق کیا ہے یہ قرآن ہم کو بتا رہا ہے. اور حضور کون ہے؟ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کی ذات پاک پر قربان جائیے. حضور پاک کے پیارے صحابی جن کو سب جانتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق حضور کونین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ بہت خوبصورت ہیں, بہت حسین و جمیل ہیں. آقا آپ کی طرح کوئی مشرق میں نہیں ہے نہ کوئی مغرب میں ہے. آقا سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, ابو بکر صدیق صدقتا, تم سچ کہتے ہو, تمہارا کہنا سچ ہے, تمہارا کہنا درست ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک روز ابو جہل بھی آ گیا حضور کی بارگاہ میں. آنے کے بعد عرض کرتا ہے, کہتا ہے, اے محمد بن عبداللہ میرے نزدیک تم سے زیادہ کوئی بدصورت نہیں, تم بہت بدصورت ہو, تمہاری طرح کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کی شان میں گستاخی کی. حضور خاموش رہے, حضور نے کچھ نہیں کہا. کہتے ہیں نا کہ گالیاں بھی لوگوں نے حضور کو دیں, حضور نے دعائیں دی. اللہ اکبر کبیرہ. حضور پاک کے ساتھ فرماتے ہیں, ابو جہل صدقتا, تم بھی سچ کہتے ہو. جو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے, جو حاضر رہا کرتے تھے, ان کے دل کو ناگوار گزری کہ ہمارے حضور کی شان میں یہ گستاخی کی, لیکن حضور نے کچھ کہا بھی نہیں. ہمارا دل جلنے لگا کہ ہمارے سامنے ہمارے آقا کی برائی ہو, ہمارے سامنے ہمارے مختار کی برائی ہو, ہمارے سامنے ہمارے امام کی برائی ہو, نبیوں کے امام کی برائی ہو, نبیوں کے سردار کی برائی ہو, رب کے محبوب بندے کی برائی ہو, محمد رسول اللہ کی برائی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام سوچتے سوچتے عرض کرنے لگے, آقا یہ بات ناگوار گزری, دل کو آقا سمجھا دیا جائے. ابو بکر نے کہا, آپ بہت خوبصورت ہو. آپ نے کہا صدقتا, تم سچ کہتے ہو. ابو جہل نے کہا, آپ بدصورت ہو. آپ نے کہا صدقتا, تم بھی سچ کہتے ہو. آقا یہ دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ آقا بتا دیا جائے, آقا سمجھا دیا جائے, آقا بتا دیا جائے. صحابہ کرام بے قرار ہو گئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے پیارے صحابہ کرام, نور کی آنکھوں میں دریا دکھائی دیتا ہے, جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسا ہی دکھائی دیتا ہے. ابو بکر میرا بہت خوبصورت ہے اس لیے میں خوبصورت نظر آیا, اور ابو جہل بڑا بدصورت ہے اس لیے میں بدصورت نظر آیا. مجھے کہہ لینے دیا جائے, اگر حضور کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو جہل کی نگاہ سے
سے مت دیکھو، عتبہ کی نگاہ سے مت دیکھو، شیبہ کی نگاہ سے مت دیکھو، ابو جہل کی نگاہ سے مت دیکھو، دیکھنا ہی ہے تو ابو بکر صدیق کی نگاہ سے دیکھو، عمر فاروق اعظم کی نگاہ سے دیکھو، عثمان غنی کی نگاہ سے دیکھو، حیدر کرار کی نگاہ سے دیکھو، تو حضور تمہیں اچھے بھی نظر آئیں گے، پیکر حسن و جمال بھی نظر آئیں گے۔ اب میں کہتا ہوں، میرا عشق کہتا ہے، ابو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا جن آنکھوں سے صدیق عمر دیکھ رہے تھے۔ آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدیے کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے، بس تو کیا لکھے کوئی اس محبتی انوار کا، محروم مہمی جلوہ ہے چاند سے رخسار کا، عرض اعظم پر فریرا ہے شہید ابرار کا، بستا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا۔ ایک مرتبہ کلمہ شیخ کا بلند کر لیجئے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میرے سننے میں یا آپ کے میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو، اللہ معاف عطا فرمائے، اس بزم کو قبول عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔